دیکھیں غالب مغل زادہ تھے اور مغلوں میں کوئی غالب سے بڑی شخصیت نہیں ہوئی. جشن ریختہ کے دوسرے اجلاس میں ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج کے بزم کے شرکا میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں جن کے نام اور کام سے آپ بخوبی واقف ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما ہیں عزت مآب نجیب جنگ صاحب، محترم گوپی چند نارنگ صاحب اور جناب فرحت احساس. حالی جناب نجیب جنگ صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنی منصبی مصروفیات کے باوجود اپنی ادب دوستی کو زندہ رکھا، بلکہ اردو شاعری سے اور بالخصوص غالب سے اپنی عقیدت اور محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی. غالب نے دعویٰ کیا تھا جو یہ کہے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں تو غالب کی تمام تر شاعری ہی اس دعوے کی دلیل ہے، لیکن اس دعوے کی حمایت اگر غالب کی شاعری کے ساتھ ساتھ شعر پڑھنے کے انداز میں بھی کہیں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم نہایت ادب و احترام سے زحمت دینا چاہیں گے عزت مآب نجیب جنگ صاحب کو. آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور غالب کے کلام کے ساتھ سامعین سے مخاطب ہوں. محترم نجیب جنگ صاحب. جناب نارنگ صاحب اجازت ہے. ہندی کا ایک لفظ ہے وڈمبنا، مجھے اس کا اردو کا مقابل ذرا نہیں ملا آج صبح. تو یہ ایک وڈمبنا ہے کہ نارنگ صاحب کے ساتھ مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا، کیونکہ یہ ان کا جو مقام ہے اردو میں اور اردو لٹریچر میں، اس کا اس وقت تو میں نہیں سمجھتا ہندوستان میں کوئی ثانی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ پڑھوں، مجھے ایک اور بات کا اقبال کرنا ہے کہ آج اگر میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں اور کھڑا ہوں اور مجھے کہا گیا ہے غالب پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا شکریہ ادا اپنے استاد کا کرنا چاہوں گا جو یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے اپنا وقت، مہینے، گھنٹے میرے ساتھ بتائے ہیں، اور اس حد تک کہ شعر ہی نہیں ہر الفاظ پہ ہم نے ڈیبیٹ کی ہے. اور اس لیے خالد صاحب ٹیک اے باؤ. یہ ہمارے استاد ہیں اور اگر اسٹوڈنٹس کو ایسے استاد اور مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس پیدا ہو سکتے ہیں. خالد صاحب اجازت. میں نے 5-6 غزلیں چنی ہیں کیونکہ نارنگ صاحب کا وقت قیمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ زیادہ تر نارنگ صاحب کو ہی سننے آئے ہیں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. کاو کاوے سخت جانی آئے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. جذبے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. آگہی دامے شنیدن، آگہی دامے شنیدن، جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. یہ جو سلیکشن کیا ہے
اس میں کافی حکم خالد صاحب کا چلا، تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس میں جو مشکل کچھ غزلیں ہیں وہ میری وجہ سے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر لوگ نہ سمجھیں تو وہ ان کی پرابلم ہے، آپ کیوں، آپ تو پڑھیے. تو اب 2-3 ایسی ہیں جو شاید عموماً سنی نہیں جاتی ہیں اور سنائی نہیں جاتی، لیکن میں ضرورت کر رہا ہوں. دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ چوتھا جل گیا. میں عدم سے بھی پرے ہوں، میں عدم سے بھی پرے ہوں، ورنہ غافل بارہا میری آہ آتشی سے بال عنقا چل گیا. یہ غالب کی بلندی ہے. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا چل گیا. دل نہیں تجھ کو دکھاتا، دل نہیں تجھ کو دکھاتا، ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرما چل گیا. میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تباہ کے اہل دنیا چل گیا. ابھی اور تھوڑی سی مشکل ہے خالد صاحب، آپ کی پرابلم ہے. شب کے برقے سوز دل سے زہرا ابراب تھا، شب کے برقے سوز دل سے زہرا ابراب تھا، شعلہ جوال حریق حلقہ گرداب تھا. وہاں کرم تھا عذر بارش، وہاں کرم تھا عذر بارش، تھا ناگیر خرام، گریہ سے یہاں پنبے بالش کفے سیلاب. وہاں خدا رائی کو تھا موتی پہ رونے کا خیال، وہاں خدا رائی کو تھا موتی پہ رونے کا خیال، یہاں ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا. یہ سب نوجوان یہاں پر ہیں، آپ لوگ اگر سمجھیں. جلوہ گل نے کیا تھا وہاں چراغاں آبجو، یہاں رواں مژگان چشم ترس خون ناب تھا. وہاں وہ فرق ناز محوے بالش کمخواب تھا، یہاں نفس کرتا تھا روشن شم بزم بے خودی، یہاں نفس کرتا تھا روشن شم بزم بے خودی، جلوہ گل وہاں بساتے صحبت احباب تھا. فرش سے تا عرشواں، فرش سے تا عرشواں، طوفان تھا موج رنگ کا، یہاں زمین سے آسماں تک سوختن کا باب تھا. ناگہاں اس رنگ سے خوناب ٹپکانے لگا، ناگہاں اس رنگ سے خوناب ٹپکانے لگا، دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت کیا تھا. اب کچھ آسان پہ آپ فلمیں وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں ہے نشان اور ہے، بس کہ ہر ایک ان کے، دیکھیے وہاں سے ہو گیا ہے، بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور، کرتے ہیں محبت گزرتا ہے گماں اور. یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور. ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کماں اور. تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم،
جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاؤ. ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی سے ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں. اور ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا, ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا, ہوتے جو کہیں دیدائے خوناب فشاں. اور مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اٹھ جائے, مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اٹھ جائے. جلاد کو لیکن وہ کہیں جائیں کہ ہاں. اور لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا, لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا. ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں. اور لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین, لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دن چین. کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں. اور پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تبہ تو ہوتی ہے رواں. اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے. تھوڑا موڈ بدلا جائے. غالب کی سوچ, ان کا پین, ان کا ایموشن, ان کا پیشن نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس, نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس. میں ہوں اپنی شکست کی آواز, وہ اور آرائش خم کاکل, میں اور اندیشہ دور دراز. لافتم کی فریب سادہ دلی, ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز. ہوں گرفتاری الفت سیاد, ورنہ باقی ہے طاقت پرواز. وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز. نہیں دل میں میرے وہ قطرہ خون جس سے مشغاں ہوئی نہ ہو گلباز. اے تیرا غم ذائق قلم انگیز, اے تیرا ظلم سر بسر انداز. تو ہوا جلوگر مبارک ہو ریزش سجدہ جبین نیاز. مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا, مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا. میں غریب اور تو غریب نواز. اسد اللہ خان تمام ہوا, اسد اللہ خان تمام ہوا. اے دریغا یہ رند شاہد باز. دارن صاحب اجازت ایک اور کی. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک, ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور, جز فہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے, ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے. گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے. تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے. سچ کہتے ہو, سچ کہتے ہو, خود بین و خودآرا نہ کیوں ہو. بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے. پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار, پھر دیکھیے انداز گل افشانی انداز. رکھ دے کوئی پیمانہ صحبا میرے آگے.
نفرت کا گماں گزرے ہے، نفرت کا گماں گزرے ہے، میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے، ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ عاشق ہوں کہ معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں کہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ اے موج خون اے قلزم خون، کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کہتے ہو اچھا میرے آگے۔ یہ اس کے علاوہ کیونکہ یہ تو غزلیں تھیں اور ان کی ایک فلو ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نارائن صاحب کچھ کہیں، میں نے کچھ اشعار چنے تھے، اور وہ اشعار ایسے ہیں جو غالب کی نفاست، ان کی ڈیپتھ، ان کا پیشن، ان کا کمپیشن، ان کی روحانیت، ان کی سوفانیت، سبھی کا ایک جھلک آپ کو دکھتی ہے، اور یہ کچھ ان میں سے بہت باریک اور عمدہ ہیں۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خار بیاباں پر۔ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی، پیاس سے یارب ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ اس کا پھر موڈ بدلتا ہے۔ رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تھمیں، رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اور یہ ان کی روحانیت، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ غالب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ولی تھے، صوفی تھے، اپنے آپ کو خود ولی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کئی بار منصور سے، سرمد سے مقابلہ کرتے تھے، اور وہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ مقتل کو کس نشاد سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا، مقتل کو کس نشاد سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ یہ دو شعر ہیں، کئی لوگوں نے سنے نہیں ہوں گے، اور یہ دیوان میں الگ الگ ایک سنگل شعر کے طور پہ لکھے گئے ہیں۔ جراحت تحفہ الماس المغاں داغ جگر ہدیہ، جراحت تحفہ الماس المغاں داغ جگر ہدیہ، مبارکباد اسد غمخوار جانے درد مند آیا۔ اور یہ پورے دیوان کا ایک ہیرا ہے، تو میں آپ کو اب سناتا ہوں، اور بہت انیوژل شعر ہے، اگین یہ سولو اپنی سنگل جگہ پہ ہے۔ اسد ہم وہ جنوں جونا گدائے بے سروپا ہیں، کہ ہے سرپنجے مشغان آہو پشت خار اپنا۔ تو یہ میرا تو سفر اب ختم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت برداشت کیا، کیونکہ نارائن صاحب یہاں پیچھے بیٹھے ہیں، اور آپ یہ اناؤنس کریں گے جناب نادر صاحب کو مدعو کرنا ہے یا میں مدعو کر لوں؟ تو آئیے جناب، شکریہ بہت بہت۔
شکریہ محترم. ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا. عالی مرتبت نجیب جنگ صاحب غالب کے چمن سے کچھ رنگ کچھ خوشبوئیں آپ کی نظر کر رہے تھے. حضرات، شاعری کی بنیاد محبت کی آفاقی قدروں پر ہوتی ہے. جس طرح محبت انسان کو انسان سے جوڑتی ہے، اسی طرح شاعری بھی دلوں کو دلوں کے قریب لاتی ہے، ہم آہنگ کرتی ہے. غالب کی شاعری کی اسی خصوصیت نے انہیں ہر خاص و عام کے دل و دماغ پر حکمرانی عطا کی. اس حوالے سے گفتگو کے لیے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں محترم گوپی چند نارنگ صاحب. آپ کا نام نامی اردو، ہندی اور گنگا جمنی تہذیب سے لگاؤ رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے ایک وظیفے کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کو ملنے والے انعامات اور اعزازات کا بھی ہم ذکر کرنا چاہیں تو شاید اس پورے سیشن کا وقت ناکافی ہوگا. فرحت احساس اردو شاعری کا وہ چہرہ ہیں جس کی تابناکی نے نئی نسل کو روشنی دی ہے. ان کی شخصیت شاعری اور قلندری کا ایسا مرقع ہے جس میں ہماری تہذیب سانس لیتی، گاتی، گنگناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جناب فرحت احساس صاحب سے گزارش ہے، آئیں گفتگو کا آغاز فرمائیں. جناب فرحت احساس. شکریہ نعمان. ہمارے یہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں، شاید مہدی صاحب بیٹھے ہیں، اس میں جو ذاکر کے بیان سے پہلے پیشخوانی کی جاتی ہے. پیشخوانی میں امام حسین کی مدح میں اور شہدائے کربلا کی مدح میں سلام پیش کیا جاتا ہے. میرے خیال سے غالب کے ذکر کی محفل میں اس سے بہتر پیشخوانی ممکن نہیں تھی. جیسے کہ نجیب صاحب نے غالب کی چند غزلیں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے رکھی. نارنگ صاحب کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں. یہ پوری صدی، ہماری 20ویں صدی، ان کے فکر اور ان کے خیال کے چراغوں سے روشن ہے. کئی کارنامے ان سے منسوب کیے جاتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا کارنامہ دلی یونیورسٹی کا شعبہ اردو کے قیام میں انہوں نے جو کوششیں کی وہ ہمارے سامنے ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہے، ساہتیہ اکیڈمی کے صدر رہے 2 بار. اور سب سے بڑا کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے تقریباً 60-70 برس کی جو ان کی ادبی اور ان کی فکری زندگی ہے، اس میں انہوں نے دنیا میں جتنے بھی افکار نئے سامنے آئے، کرٹیسزم میں، ادب کو سمجھنے میں جتنی تھیریز آئی ہیں آج تک، جو پوسٹ ماڈرن تھیری ہے، پوسٹ ٹیکلزم ہے، تو اسٹائلسٹک سے لے کے اور آج تک انہوں نے ہر بدلتے ہوئے فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا. اور دنیا کو سمجھنے کی، ادب کو سمجھنے کی جو نظر انہوں نے پیدا کی ہے وہ بلا شبہ غیر معمولی ہے. اور ہم سب ان کی اس روشنی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہاں بہت سے لوگ جشن ریختہ میں شریک ہو رہے ہیں اور مختلف شخصیات، ان میں سے کچھ گلیمرس شخصیات بھی ہیں، کچھ ادبی شخصیات بھی ہیں. تو آج یہاں یہ جو روشنی ہے آپ کی موجودگی کی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نارنگ صاحب جیسے دانشور، ان کے خیالات کی جو کشش ہے وہ بھی کسی گلیمرس شخصیت کی کشش سے کم نہیں ہے. تو دوستو، ہم غالب کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. غالب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، مولانا حالی سے لے کے عبدالرحمن بجنوری سے لے کے اور آج تک. نارنگ صاحب نے اپنی جو ان کی ایک انقلابی فکر ہے اور چیزوں کو نئے انداز سے دیکھنے کی جو نگاہ ہے ان کے پاس، انہوں نے غالب کو بالکل ایک اچھوتے پہلو سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. ابھی ان کی جو کتاب غالب پر آئی ہے پچھلے سال، اس میں انہوں نے غالب کو ہندوستان کی جو قدیم فکر ہے، اس میں خاص طور پر بدھسٹ جو
ایپسٹیمالوجی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے غالب کو سمجھنے کی، غالب کو پرکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں ایک دم سے غالب سے ہوتا ہوا اپنی قدیم دانش کی جڑوں تک لے جاتا ہے، اور ایسے پہلو پیدا ہوتے ہیں غالب کے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے تھے۔ تو نارنگ صاحب، آپ کا استقبال، اور وقت بہت ہو گیا ہے، اور آپ کا کلام، آپ کا بیان، سب لوگ مشتاق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ غالب کے جو شعری امتیازات ہیں وہ تو آپ نے جس طرح سے غالب کو دیکھا اپنی کتاب میں، اور جہاں جن ذرائع سے، جن مآخذ تک آپ پہنچے ہیں، اس کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں تاکہ بات آگے بڑھے، پھر ہم اور دوسری سمتوں میں جائیں۔ اب آپ سب کا لنچ تو گیا، اجازت ہو تو وہاں سے کوشش کرتا ہوں۔ بھرت اعزاز صاحب کچھ گرامر کا ذکر کر رہے تھے، وہ تو کل شام ہوئی۔ میں آپ سب کی محبت میں آیا ہوں، اور قبلہ محترم میرے خاص کرم فرما جناب نجیب چند صاحب تشریف فرما ہیں۔ ریختہ ایک عجیب و غریب تنظیم ہے، ہم سب ریختہ کی زلف گراگیر میں اسیر ہو چکے ہیں۔ میر نے کہا تھا، ایک دو ہوں تو سیر چشم کہوں، سیر کہتے ہیں جادو کو، ایک دو باتیں اس کی خوبصورتی کی ہوں تو میں انہیں جادو کہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو، ایک دو نہیں ہزاروں، کس چیز کو گنوں؟ میری حالت دیکھیے، میری کیفیت دیکھیے، پھر بھی آپ سب کی محبت پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو خیال نہ کیجیے گا، میری بات کو اس پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مصطفی کا شعر ہے، ہوش و حواس، عقل و خرد سب ہی جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، اب وہ نارنگ کہاں، سامان تو گیا۔ دیکھیں، غالب مغل زادہ تھے، اور مغلوں میں کوئی غالب سے بڑی شخصیت نہیں ہوئی۔ ہما جہت ملٹی ڈائمینشنل، اور آج کے عہد میں نجیب جنگ جیسا شخص یہاں موجود ہے، یہ آج کے غالب زادے ہیں۔ سنیے، ملیے اس شخص سے، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کئی بعد میں اٹھ نہ جائے، کہیں بلاوا آ جائے، آپ کو معلوم ہے آج کل دوہری مصروفیات۔ ملیے اس شخص سے جو کامل ہوئے، ناز جس کو اپنے کمال پر کم ہوئے، ہو محو سخن تو گرد آوے یک خلق، خاموش ہوئے تو ایک عالم ہو۔ سناٹا بولتا ہے، زبان نہیں بولتی، لفظ نہیں بولتے، لفظوں کے بیچ میں اگر خاموشی نہ ہو تو زبان بے معنی ہے۔ جتنے لفظ ضروری ہیں اتنی خاموشی، اتنی سناٹا بھی ضروری ہے۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ بولتا کم ہے، اس کی خاموشی زیادہ بولتی۔ غالب کے ہاں
یہ جادو کہیں موجود ہے. غالب نے اپنی ایک فارسی ربائی میں کہا ہے، وہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ شروع کی 3 مشکل غزلیں بھی آپ سن چکے ہیں. عجیب و غریب غزلیں ہیں اور ان کا انتخاب سوچ کے کیا گیا ہے. 19 برس سے کم کے غالب بے دل کے پیروکار تھے. بے دل بہار میں پیدا ہوئے، صوفی ملنگ تھے، جنگلوں میں گھومتے تھے، رشیوں کے ساتھ، یوگیوں کے ساتھ. ویدانت کا ان کو پورا علم تھا. یوگ وششٹھ کی کئی کہانیاں انہوں نے اپنے مثنوی عرفان میں ری ٹیلنگ کی ہے، ان کی تخلیقی. غالب کیوں چھوٹی عمر میں بے دل کے یوں سمجھیے کہ شکنجے میں آ گئے؟ اور بے دل تو غالب سے بھی مشکل تھے. ایبسولوٹلی مسٹیریس پوئٹ. پھر بھی اورنگزیب ان کا عاشق تھا. طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. اسد ان کا 19 برس تک کی عمر کا تخلص ہے. آگے بھی کہیں کہیں جہاں آسانی ہوئی انہوں نے لفظ اسد یوز کیا. میں آپ کو فارسی کی اس خاص بہت ہی جس میں گہرائی ہے، لفظوں پہ غور کیجیے گا، سرل کر دوں گا، ترجمہ کر دوں گا. اس میں کہتے ہیں شاعروں کی کوئی کمی نہیں. ایک زمانہ تھا غالب ہی کے زمانے میں جب دلی میں اردو شاعروں کی تعداد 400 سے زیادہ تھی. ماشاء اللہ سے غزل کہنے والے تو اب بھی 4000 سے بھی زیادہ. سب سے آسان صنف سخن غزل ہے، لیکن سب سے مشکل صنف سخن غزل ہے. اور اس کا سمجھنا ایک خوش نصیبی ہے. میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی ژانر، کوئی ودھی ایسی ہے جو غزل سے بازی لے جا سکے. ہائیلی سجسٹو، ہائیلی فگوریٹو اور ایسی ودھی صنف سخن جس میں زبان نچڑ جاتی ہے، اور زبان جتنی سمجھ نہیں آتی اس سے کہیں زیادہ سمجھ آتی ہے جب اس پہ غور کیا جائے. تبھی تو آپ بہت سے شعروں کو نہیں سمجھتے. غالب سچی بات کہتے ہیں، لیکن وہ مزہ دے جاتے ہیں. تو غالب کہتے ہیں کہ شاعروں کی کوئی کمی نہیں. ہزاروں میں شاعر موجود ہیں جو ایک ہی پیالے سے مست ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی جیسی غزل کہتے ہیں جس میں کوئی معنی نہیں ہوتے، اسپاٹ کلیشے کہتے. پھر کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جو ساقی کی چشم مست کو بھی اپنی شاعری میں ملا دیتے ہیں. یعنی تھوڑی مستی ان کے یہاں ہوتی ہے. عشق و عاشقی کی، عشق و عاشقی تو دھری ہے اردو کی. اور ایسا عشق نہیں جس کو ہم عشق سمجھتے ہیں. عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. کون منزل کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق مدعا ہے. عشق یا سر تا سر تلاتن ہے جس کا، وہ اعظم نہیں. موج زنی ہے میر فلک تک، موجیں اٹھ رہی ہیں آسمان تک. عشق و محبت موج زنی ہے میر فلک تک، ہر لجا ہے طوفان سا، سرتا سر ہے تلاتم جس کا، وہ اعظم دریا ہے عشق. بہت پراسرار چیز ہے. اور غالب کہتے ہیں، اور یہ شعر مجیب صاحب کو بہت پسند تھا،
یہ بھی اس کا حمیدیہ کا ہے، 25 سال سے کم عمر کا. انہوں نے غالب کا مجسمہ لگوایا وہاں جامع ملیہ اسلامیہ میں. اس کے نیچے یہ شعر لکھا ہوا ہے، آپ ویدانت کو کیا پڑھیں گے، اور رسط اور اس کا سار کیا جو غالب کے اس شعر میں. کم لفظ ہیں لیکن اس میں ہزاروں معنی لیے جا سکتے ہیں، تصوف کے بھی، وحدت الوجود کے بھی، عشق و عاشقی کے بھی، بھکتی کے بھی، پریم کے بھی، ویدانت کے بھی. کہتے ہیں جہاں میں ہر ذرہ ہے، جہاں میں ہر ذرہ ہے، خالد صاحب کیا ہے، سرشار تمنا مجھ سے، میری جو ایسنس ہے، سول بھی نہیں، بدھ کے لفظوں میں، جہاں میں ہر ذرہ اس ایگزسٹنس کا، اس یونیورس کا ہر ذرہ سرشار تمنا ہے مجھ سے. پھر پوچھتے ہیں کس کا دل ہوں کہ 2 عالم سے لگایا ہے مجھے، پوری سرشٹی سے مجھے لگایا. تو غالب کہتے ہیں کہ کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی معشوق کی آنکھوں کی مستی کو اپنے شعر میں ڈال دیتے ہیں، جیسے داغ تھے، جیسے بعض اور احمد فراز تھے ہمارے. لیکن کہتے ہیں کچھ مشو منکر یعنی ایسے شاعروں کی بزرگی سے انکار مت کرو. دوسرا مصرع ہے جن کے ہاں ورائے شاعری چیزیں دیگر ہے. شاعری میں، غزل کی شاعری میں وہ یعنی ورائے شاعری سے اٹھ کے اوپر کچھ اور چیزیں دیگر ملا دیتے، کچھ اور بھی ان کی شاعری میں لفظوں کے علاوہ، تھیم کے علاوہ، موٹیو کے علاوہ کچھ اور وہ لوگ ملا دیتے. یہ کیا جادو ہے؟ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا. یہ ادائے خاص کیا ہے؟ یا غالب جب کہتے ہیں بلائے جاں ہے اس کی ہر بات، معشوق کے بارے میں یا اپنے شعر کے بارے میں، بلائے جاں ہے اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا. یہ ادا کے معنی کیا ہیں؟ عبارت تو سمجھ میں آتا ہے، جو چیز لکھت میں آئے، اور ٹیکسٹ، اشارت بھی سمجھ میں آتا ہے، سجیسشن، معنی، ارتھ. ادا کیا؟ یہ غالب کے ہاں جو ادا کا لفظ ہے یہ بار بار آتا ہے. یہ ابھی جو شعر پڑھا گیا 3ری غزل میں، 4تھی غزل میں ہے، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو یہ اور کیا ہے؟ انداز بیاں اور کہہ کے غالب تو گزر گئے، خود نہیں سمجھا سکتے ہو. معاف کیجیے گا، غالب کو اپنے جینیس ہونے کا زبردست احساس تھا، لیکن جب وہ اس طرح کے لفظ سمجھتے ہیں کہ اشارت کیا، عبارت کیا، اب آپ پکڑے گئے کہ ان کو تو سمجھ لیا آپ نے. ادا کیا؟ یہ ادا ہر دوسرے شاعر سے مختلف ہے. کیا عرفی معمولی شاعر تھا؟ کیا فیضی معمولی شاعر تھا؟ کیا ظہوری، نظیری، بے دل جو ان کے استاد تھے، یہ سب ایک سے ایک عظیم شاعر گزرے. لیکن غالب کہتے ہیں کہ میرے ہاں ادا اور ہے، اور میں دوسرے تمام سخنوروں سے مختلف ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ غالب کی پوری شاعری کمپلیکس ہے، پوری شاعری پرابلمیٹک ہے، اور پوری شاعری میں وہ چیلنج کرتے ہیں بار بار کہ ہاں میں مشکل کہتا ہوں، جو مشکل کہتے ہیں اور پھر بھی دنیا ان سے محبت کرتی ہے. کیوں؟ یہ پیراڈاکس نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ پیراڈاکس ایک نہیں ہے، ان کے چاروں طرف پیراڈاکس، اور ایک سے ایک کتاب لکھی گئی ہے. انگریزی ہی میں 100 کتابیں ہوئی، اور اردو میں تو سینکڑوں ہیں شرح بھی، اور تو ہندی میں 30 سے زیادہ شرح، تو سوچیے اردو میں کتنی ہوں. اور جب تنگ آ گئے، لوگ کہتے تھے بچپن میں 19 سال سے پہلے کی جو شاعری ہے کہ ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، بھائی ہم تو نہیں سمجھتے. اور غالب نے خود اس کا اقرار کیا اپنے نوجوان دوستوں میں، مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل. ہاں میں مشکل کہتا ہوں، سن سن کر اسے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کہتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، کہتا ہوں تو مرتا ہوں اور نہیں کہتا اپنے دل کے اضطراب اور آگ کی وجہ سے. مشکل کہتا ہوں تو مرتا ہوں، اور اگر آسان کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو مرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں جو آگ ہے، جو تڑپ ہے، اور جو گہرے معنی ہیں، اور جو ویژن ہے میرا ایگزسٹنس کے تئیں بھی اور نان ایگزسٹنس کے تئیں بھی. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایسے شعر سنا سکتا تھا. وہ ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کو ایک سمجھ، بدھ کی طرح ہستی اور عالم دونوں کو ایک سمجھتے. ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی. روشنی اور تاریکی، دن اور رات، کوئی لفظ زبان میں نہیں بنتا اپنے اپوزٹ کے بغیر. اور غالب ہر جو پولرائزیشن ہے جن چیزوں میں، کائنات میں، لفظوں میں، ان کو ایک کر دیتے ہیں. اپنے لفظوں کو اس طرح گھماتے ہیں جیسے لٹو کی طرح. آپ پکڑتے رہیے، لفظ ہاتھ میں نہیں آتا، سچائی ہاتھ میں نہیں آتی. ہمارے نجیب جنگ صاحب نے بازی جائے اطفال والی غزل میں، جو غدر سے صرف 4 سال پہلے لکھی، دیکھیے شاعر کی پیشین کوئی، وہ حالات جو آنے والے ہیں، ان کی جو چشم ہے، جو آگہی ہے، بصیرت ہے اندرونی، وہ دیکھ رہی ہے. کعبہ نہیں، ایمان مجھے روکے ہے، مسلمانوں میں، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کے درجہ. جو مسٹری ہے تاریخ کی، وہ غالب کے خون میں، نفس میں بہہ رہی. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. کعبہ پیچھے رہ گیا ہے، کلیسا آگے ہے، دونوں مجھے کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. جو پینڈولم ہوتا ہے جن گھڑیوں میں، وہ پینڈولم ہلتا ہے وقت کی رفتار کے ساتھ. ایک انتہا کعبہ ہے، ایک انتہا
چرچ ہے، کلیسا ہے، ان کے درمیان میں حضرت کی کریٹیوٹی جھول رہی ہے، اور پینڈولم کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے. اچھا، اس میں آپ شعر تو رواں ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ایسا جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کعبے اور کلیسے کے بیچ میں جو کشش ہے اسی میں سارا پیراڈاکس ہے. اگر اس موومنٹ کو روک دیا جائے کہیں تو وقت رک جائے، اور ادھر روک دیا جائے تو وقت رک جائے. اور مرکز میں غالب ہے نہیں. وہ کہتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں کعبے کی طرف جاؤں کہ میں کلیسے کی طرف جاؤں. اسی طرح ان کے بہت سے شعر نہ صرف پیراڈاکسیکل ہیں بلکہ ڈائلیکٹیکل، جس کی وجہ سے ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اور کہیں سے بھی آپ دیکھیں، غالب محبت کے شاعر بھی تھے، غالب میٹافزیکل پوئٹ بھی ہے، غالب حیوان ظریف بھی ہے. حالی نے ان کو حیوان ظریف کہا ہے. جاپان میں ایک کردار ہے ہوتائی، ہنستا ہوا موٹا سا شخص، بدھ کی شکل کا. غالب اردو کے حالی نے لکھا ہے حیوان ظریف میں، یعنی ہوتائی ہے. رمضان کے زمانے میں روزے رکھے جاتے، مقدس چیز ہے. یہ بادشاہ کے دربار پہ ملازم ہو چکے. رمضان کے بعد جب بادشاہ میں جب دربار میں حاضری ہوئی تو بہادر شاہ ظفر نے پوچھا، مرزا کتنے روزے رکھے؟ کہنے لگے ایک نہیں رکھا. اب اس کے معنی آپ خود سمجھیں، پینڈولم ہے. ایک نہیں رکھا، باقی سب رکھے، ایک بھی نہیں رکھا. گدھا گلی کے کنارے آم کے چھلکے سونگھ کے اس نے چھوڑ دی. رضی الدین ان کے ذرا ان کی لگتی تھی مرزا سے. کہا دیکھیے مرزا آپ کو آم بہت پسند ہے. کہہ ہاں، آم جیسی تو چیز نہیں کوئی. رضی الدین نے حکیم صاحب نے کہا دیکھیے اس کو گدھا بھی سونگھ کے اس کو گدھا بھی نہیں کھاتا. کہنے لگے ہاں بے شک گدھا ہی نہیں کھاتا. جوا کھیلنے کے الزام میں قید ہوئے. 3 مہینے کے بعد جب کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں تو سرجن نے دیکھ کر رخصتی کا پروانہ دے دیا. اب آئے کس کے گھر ٹھہرے؟ وہیں گلی قاسم جان میں پیر صاحب تھے، بہادر شاہ ظفر کے پیر تھے، میاں کالے صاحب بہت مشہور. ان کے گھر میں ٹھہرے. کوئی دوست آیا ملنے، مبارکباد دی، جیل سے چھوٹ کے آئے تھے. کہنے لگے کون بھڑوا کہتا ہے میں قید سے چھوٹ کے آیا تھا. پہلے گورے کی قید میں تھا، اب کالے کی. غدر کے بعد جو نمایاں مسلمان تھے صاحب حیثیت، ان کو پکڑ پکڑ کے یعنی چاندنی چوک کے پیڑوں پر پھانسیاں لٹک. تو وقت آ گیا، مرزا کے ہاں بھی ایک ٹامی پہنچا اور کہا کہ کپتان شریف صاحب کے منزل میں ہے، جو بعد میں حکیم عبد الحمید ہوئے، اور آپ کو طلب کیا. کہنے کہ ٹھہرو. اپنی کلاه پاپاخ پہنی کالی، چغا پہنا، اپنی جو خط کتابت تھی کارسپانڈنس ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ، اس کے کلندے اٹھائے
اور سارجنٹ کے ساتھ چلے. سارجنٹ نے ان کی وجہ دیکھ کر کہا مرزا ویل مسلمان؟ کہنے لگے آدھا. سارجنٹ نے کہا آدھا کیسے؟ کہنے لگے شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. لمبی کہانی ہے تھوڑی اسے. کپتان نے کہا جب پیشی ہوئی تو تم یہ سب خط کتابت دکھا رہے ہو ملکہ سے اور اپنے لیے پوئٹ لوریٹ شپ مانگ رہے ہو، تو تم اگر ہمارے وفادار تھے تو تم پہاڑی پر کیوں نہیں آ گئے، رینج پر جہاں ہمارا کیمپ تھا؟ کہنے لگے دیکھتے ہیں بوڑھا ہوں، کانوں سے بہرا ہوں، ٹانگوں سے لنگڑا ہوں، 4 کہار اٹھاتے ہیں میری پینس کو، پالکی کو. وہ چاروں بے وفا نکلے، بھاگ گئے. آپ خود ہی سوچئے کہ میں آپ کے پاس کیسے آتا. تو ایسی باتیں ان کی ہیں. پیارے لال اشوک ملنے آئے غدر کے بعد کہ آپ کی پینشن کیوں رک گئی، ان سے سفارش کرائی. تو کہنے لگے ایک دن نماز پڑھی ہو تو کافر، اور ایک دن شراب نہ پی ہو تو گنہگار. پھر پتہ نہیں کہ ان کمبختوں نے مجھے کس طرح گرفتار کر لیا. بہت باتیں ہیں، میں کہاں تک عرض کروں. کہتے ہیں جب کوئی چیز مشکل لکھتے تھے، یہ جوانی کا شعر ہے 19 برس سے پہلے کا. آ گئی دام شنیدن. آپ جیسے بڑے بڑے اسکالر اور سمجھنے والے اور غالب کو اپریشیٹ کرنے والے، ان کی آ گئی کتنی بھی سننے کی مجھے کوشش کرے اور سمجھنے کی. آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. میں جو کہتا ہوں وہ تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ہر طرف سے پیراڈاکسز میں گھرے ہوئے. اور شعر کی انہوں نے اپنے عہد میں، یعنی اگر غالب نہ ہوا ہوتے 19ویں صدی کے وسط میں تو آج کی شاعری دوسری طرح کی ہوتی. جیسے داغ کی سیدھے سادی شاعری ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. شعر تو ہے لیکن کوئی گہرائی نہیں ہے. اور دل مفت لے کے کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں. اب اس میں مزاح تو ہے، الٹی شکایتیں ہوئیں، احسان تو گیا. غرض غالب کے شعر کو پڑھ کے آپ کو رکنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. آپ نے پڑھا، سوچیے اس شعر پر، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. کتنے آسان شعر کہہ لوں، اور یہ بھی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں. دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان ہو. اب کس قدر یہ پیراڈاکسیکل ہے، کیسے ان کا دل بدلا جا سکتا ہے. اور مرزا صاحب آپ کی زبان بھی کون بدل سکتا ہے، زبان تو آپ کی وہی رہے گی. لیکن ایسے ایسے سوال پوچھ جاتے ہیں، اور ایسی آپ نے شعر پڑھا تھا، غور کیجیے اس شعر پر. نہ گلے نغمہ ہو نہ پردہ احساس. گلے نغمہ ایک ترکیب ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت امیج نہیں ہو سکتی. ایکسٹسی کا، نہ پردہ احساس، سمفنی کیا. زندگی کی خوشیوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں. ایگزسٹنس چیز ہی ایسی ہے،
ہم لاکھ سمجھے پردہ ساز ہے اور لاکھ سمجھے گل نغمہ ہے، میں ہوں انسان ہے اور اپنی شکست کی آواز. ایک نہ ایک سطح پر آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ یو آر دی سم لائف. پھول کے کلی کے چٹکنے کی حد تک تو خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن بالآخر آپ کی ایسنس اور آپ کی اویئرنیس میں، اور اگر آپ کی بھکتی ہے یا اگر آپ سچے عاشق ہیں، میں ہوں اپنی شکست کی آواز. انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹوٹن کی آواز ہے. غالب کی جو کمپلیکسٹی ہے اور پیراڈاکس نیچر ہے، اس کے بارے میں بہت اچھا اقتباس ہے وارث کرمانی کا. اس کو میں سناتا ہوں، پھر 2 غزلوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں سم اپ کرتا ہوں، کیونکہ اتنا وقت ہے نہیں، کئی گھنٹے چاہیے پوری طرح غالب کو بیان کرنے. کہتے ہیں غالب کی شعریات پوئٹکس ایک منفرد اور بے مثال واقعہ ہے جسے خود انہوں نے اپنے پیچیدہ اور گرا خوردہ گاٹھیں کھائے ہوئے معافی الضمیر اپنی باطن، اپنی کانشس کے ابلاغ کے لیے کریٹ کیا تھا. یہ معافی الضمیر ایک طلسمی کیفیت رکھتا ہے، ایک جادو کی کیفیت رکھتا ہے جو ذوق اور ان کے نامور شاگرد داغ کی شفاف عوامی زبان میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میر اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے لیے بھی ممکن نہ تھا. غور کیجیے کتنی بڑی بات کہی ہے جو ہم میں سے بیشتر کو پسند نہیں آئی، لیکن سچ ہے کہ میر اور اقبال کے لیے بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ عام فہم اور سادہ مزاج، اور غالب پیچیدہ ہے اور پیراڈاکسیکل ہے. ان کے چاہنے کے لیے شرح ممکن ہے کہ ان کی تعریف کریں، وہ سب بجا ہے، لیکن ان لوگوں نے شاعری کا وہ جہنم، وہ ہیل، وہ آگ دیکھی ہی نہیں تھی جس کا شکار غالب ہوئے. لیکن ان لوگوں نے، لیکن وہ اضطراب جس کا شکار غالب ہوئے، ان لوگوں نے شاعری کا وہ جہنم دیکھا ہی نہیں تھا. یہ تحت شعور میں سب کانشس میں قیامت کا شور برپا کرتا تھا جو نہ جینے دیتا تھا نہ مرنے دیتا تھا، اور جو نہ عشق کرنے دیتا تھا اور نہ مومن بننے دیتا تھا نہ کافر بننے دیتا تھا. غالب نے یہ شعر سر پیٹ کر ہی کہا ہوگا. شعر سنیے، میں اس کی تھوڑی سی، کیونکہ فارسی میں ہے ذرا مشکل ہے. کار عجب افتادہ بدی شیفتہ مارا. فارسی کے بعض شعر اردو سے بھی عجیب غریب ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ذہن چاہیے. کار عجب افتادہ بدی شیفتہ مارا، اس عجیب پاگل شخص سے میرا واسطہ پڑ گیا. اردو شاعری کو مومن نہ بود غالب، مومن تو غالب ہے نہیں کہ آپ اسے مسلمان کہیں. وہ کافر، وہ مومن نہ بود غالب، وہ کافر نہ تواں گفت. کافر بننے کی بھی بڑی کوشش کی ہے، بن نہیں سکتا. ایک اور جگہ کہتے ہیں نعمت غلط نبوت، نعمت ایسے مفت میں نہیں مل جاتی. نیکی یا شہرت یا جنت کا دروازہ
از صحیح پشیمان شو, اپنی کوشش سے باز آؤ. تمہارے بھکتی کرنے سے یا کوشش کرنے سے نعمت نہیں مل جائے گی. مجھے دیکھو, مومن نہ توانی شد, میں مومن تو بن نہیں سکا, ناچار مسلمان شو, ناچار مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں شراب پی پی کے. تو ایک عجیب و غریب شعر. اب دیکھیں کتنا آسان شعر ہے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ. آگرے کے تھے, برج کانوں میں پڑی تھی, ہندی اچھی جانتے تھے. انہوں نے جو برج کے لفظ استعمال کیے ہیں کہیں کہیں اور ان کو اردوائز کیا ہے, وہ بھی عجیب و غریب ہے. لاگ اور لگاؤ دونوں کا روٹ ایک ہے, لیکن دونوں کے معنی اپوزٹ ہیں. غالب کہتے ہیں لاگ ہو, مجھے اس سے لاگ ہو, یعنی چھیڑ چھاڑ کا رشتہ محبت میں محبت کی نشانی ہوتا ہے. لاگ ہو تو میں اس کو لگاؤ سمجھوں کہ مجھ سے محبت کرتی ہے. جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. اس شعر کو سن کے آزردہ غالب کو, جو مفتی تھی, مجسٹریٹ تھے دلی کے, عموماً کہتے تھے مرزا تمہاری شعریات مجھے پسند نہیں, تمہاری شعر مشکل ہوتی. اس شعر کو سن کر کہا واہ واہ سبحان اللہ, کیا شعر کہا ہے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ, جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. پھر ان کو حالی نے بتایا یہ غالب کا شعر ہے, اور کہنے لگے غالب کا ہے تو اس میں کیا بات ہے غالب کی, یہ تو ہماری سٹائل کا شعر ہے, یہ تو ہم جیسے کسی نے کہا ہوگا. اس پر پریگارنا رشین اسکالر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہے بیچارہ حالی بھی معصوم تھا, اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ غالب کے آسان شعر بھی اس کے مشکل شعروں سے زیادہ مشکل. تو آخر میں کیا کروں, میں تو ابھی ابتدائی اشعار کر ہوں. اور بہرحال یہ تو آپ نے سنی لیا, یا رب وہ نہ سمجھے نہ سمجھیں گے میری بات. میں بیچ میں اگر آپ 2 منٹ دیں تو بتانا چاہوں گا کہ غالب کے ہاں جو یہ ایک لینگویج آف ان سینگ ملتی ہے, لفظوں کو جو پیچیدہ بناتی ہے, اور بات پورا کاسماس ان کا ویژن ایسا ہے. آپ کے سامنے یہ پیڑ ہے, یہ دیوار ہے, اور یہ فزیکل چیز ہے, موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پیڑ ہے, پتے ہیں, برانچز ہیں, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس پیڑ کے پیچھے کیا ہے, یا تاریکی یا روشنی. جہاں روشنی پہنچتی ہے تاریکی غائب ہو جاتی ہے, حالانکہ دونوں میں چولی دامن کے ساتھ. غالب تاریکی اور روشنی کو بیک وقت دیکھ سکتے. غالب ایگزسٹنس کے ہر پہلو کو, یعنی ان کو دیوار نظر آ رہی لیکن وہ معنی کو اس طرح سپن کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اسرار ہے, کیا بھید ہے. وہ بھی 2-4 مثالیں دیتا ہوں, بس پڑھوں گا صرف. ہاں, لوئٹسے نے کہا ہے, چینی مفکر نے, دی آریجن آف بینگ اینڈ نان بینگ, غور فرمائیے, is same, comma, darkness to make it more dark, جو غالب کرتے is the gate of all wonder. ہر آرٹ کا وہ کمال ہے, اور یہ چیز زین میں ملتی ہے, یہ چیز ہمارے صوفیوں سنتوں
योगियों में मिलती है। कबीर से एक मिसाल सुनिए। ज्ञानी कोई सोच बताए, गौर से सुनिएगा, उससे पहले एक दोहा, वो मोती मत जानिए, और इसका इतलाक कीजिएगा हालत, वो मोती मत जानिए जो पोए पोत के साथ, जो रंग बरंग शीशे के साथ सजाया जाए, वो मोती नहीं है सच्चा मोती शब्द का बींद रहा सब गात। ये भी लैंग्वेज ऑफ नाम सेइंग है, जो बात कही नहीं जा सकती शब्दों में, कबीर ने वो कह दिया है। और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो घर नहीं, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। और साखियों में कहते हैं, और गालिब से बहुत आगे हैं ये, सदियों, ज्ञानी कोई सोच बताए, कैसे बनी मैं पुरुष से नारी, ना मैं बीवी, ना मैं कुंवारी, ना मैं गर्भवती कहलाई। अब आप कहेंगे लघु है, कैसे हो सकता है कि बीवी ही नहीं बनी और गर्भवती हो गई, और ना मैं फिर भी हूँ मैं जनती बच्चे, मैं हूँ बच्चों वाली, एक जवान में कुंवारा न छोड़ा, मैं कुंवारी की कुंवारी। बामन के घर बामनी होती, जोगी के घर चेली, कलमा पढ़ पढ़ बनी तुरकनी, मैं भी चलूं अकेली। ना पीहर को जाती हूँ, ना मैं ससुरालों वाली, मर्द को हाथ लगाने न दूं, कहे कबीर मैं जुग जुग जीऊं, मैं ना अंग छुआती। क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं? क्या ये एक तरह से कॉमन सेंस की रूह से एब्सर्ड नहीं? लेकिन इस तरह की शायरी में, उस तरह की साफ सुथरी शफाफ शायरी में ज़मीन आसमान का फर्क है। ये ज़्यादा कहती है, कहीं ज़्यादा कहती है उस क्लीशे भरी हुई शायरी से। तो गालिब लैंग्वेज ऑफ नाम सेइंग, या कभी कभी वो उस स्टेट, उस माइंड की उस स्टेट से बोलते हैं जिसके बारे में फिलासफर्स ने कहा है माइंड ऑफ नो, स्टेट ऑफ नो माइंड। गुम हो जाते हैं अपने अंदर की आगाही में, एसेंस में। मैं इसको छोड़कर और सिर्फ 2-4 शेर गालिब के जो आप खुद इंजॉय कर सकेंगे, और इस इंट्रोडक्शन के साथ उनको गौर से और गहराई से पढ़ने की कोशिश करें। गालिब कहते हैं, मैं हूँ मैं भी तमाशाई है, नैरंगे तमन्ना। ये सारा यूनिवर्स जो है कॉस्मोस, और कल तो एक नया इंकशाफ हुआ है। आइंस्टाइन ने कहा था साइंस ने जितने इंकशाफात किए हैं, हमने बहुत से राजों को पा लिया है, लेकिन उससे बड़े राज पैदा हो गए। और एडिंगटन जो नोबेल लॉरिएट है, उसका कहना है, द मोर वी थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, द मोर वी वांट टू नो अबाउट इट। हर चीज़ आप सोचें कि इंसान की समझ में आ जाए, कॉमन सेंस में आ जाए, नहीं, आपको अपने बातिन में झांकना पड़ेगा, अपने एसेंस में, अपने एग्जिस्टेंस में। गालिब कहते हैं, हूँ मैं भी तमाशाई नैरंगे तमन्ना, मैं भी नैरंगे तमन्ना का तमाशाई हूँ, लेकिन मतलब नहीं कुछ इससे कि मतलब ही भरा है। मेरा कोई मतलब इस चीज़ से नहीं। मैंने अपने
اسینس کو, اپنے وجود کو دنیا کے ہر لگاؤ اور لاگ سے الگ رکھا. کتنی بڑی بات ہے. یا کہتے ہیں نشو و نما ہے, اصل سے غالب فروغ کو, اصل سے فروغ اس کا جز, اس کی چھوٹی چیز. اصل کیا ہے؟ ایسنس, ہمارا باطن, ہماری سوچ, ہماری آگہی. نشو و نما ہے اصل سے غالب فروغ کو, خاموشی ہی سے نکلے ہیں جو بات چاہیے. جو معنی آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو خاموشی ہی سے ملے گا. گر خاموشی سے فائدہ اخفاء حال ہے, اپنی بات کو چھپانا ہے. خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. میں خالص تغزل کے شعر جان کے آپ کو نہیں سنا. اور بہرحال کیا کہہ رہے ہیں؟ آسان سا شعر ہے. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. اور انہی چند شعروں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, کیونکہ یہ تو ایک سمندر ہے جو کوزے میں نہیں آ سکتا. میں تو ابھی 2 گھنٹے اور بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. روز پڑھتے ہیں آپ اس شعر کو, سنتے ہیں, داد دیتے ہیں. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا آدمی اور انسان ایک نہیں ہے؟ دونوں کے معنی ایک. لیکن غالب نے وہ لفظوں کو شک کر کے اور ان کو لٹو کی طرح گھما دے. اور آپ کو خود اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ آدمی نہیں ہوتا. آدمی اور انسان میں فرق پیدا کر دیا اس مصرے نے, اور شعر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پوری شاعری میں 600 برس کی مڈل پیریڈ کی اس طرح کا شعر نہیں ملتا. اور یہ شعر سنیے گا. ہم نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی. محبوب کی بزم میں ہم نے کہا رقیب کا کیا کام ہے, دشمن کا کیا, اس کو تو اٹھا دو. سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا. آخری شعر. آج کل کے زمانے میں جو تشدد, خون ریزی, ٹیررزم اور انسانیت کے کوئی معنی نہیں رہ گئے. انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. خبریں پڑھتے ہیں خون کی ہم ہر روز اخبار میں, چائے کی پیالی کے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں زمانے سے, ہماری سینسٹیوٹی ختم ہو چکی. غالب کے شعر ہم کو پھر سینسٹیو بناتے ہیں انسانیت کے تئیں. یہ آخری شعر سنیے. بہت گہرا, بے حد مشکل, لیکن اس کے معنی خود بخود آپ غور کریں گے سمجھ میں آتے ہیں. ہم موحد ہیں. آئی ایم آنیسٹ. میں ایک خدا میں یقین رکھتا ہوں. ہم موحد ہیں. ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ہم سب رسموں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. نہ ہم مندر جاتے ہیں, نہ ہم مسجد جاتے ہیں. لیکن دوسرا مثال, ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. جب سب یہ الگ الگ دھرم اور فرقے اور مسلک نہیں رہتے, تب سچی انسانیت کا مذہب ہوتا. اور اسی کے ساتھ ایک لطیفے پہ ختم کرتا ہوں. دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 سارجنٹ ریٹائر ہو چکے ہیں, ایک پب میں بیٹھے, دوستی ہو گئی جرمن کی اور انگریز. اور جب ٹپسی ہو گئے تو جرمن نے کہا, جرمن قوم کا تو اپنا غرور ہے, فرانسیسیوں کا بھی. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے ٹینک تھے, اتنی توپیں تھیں, اور تو اور ہمارے پاس جہاز تھے.
फिर हमारा मिशनरी जील था, हमने फ्रांस को, बेल्जियम को, डेनमार्क को, पोलैंड को 4 दिन में ख़त्म कर दिया। इंग्लैंड, तुम अंग्रेज लोग, तुम्हारा मुल्क मूंगफली से भी छोटा है दुनिया के नक्शे पर, और तुमने हमें कुचल के रख दिया। हम हार गए, तुम जीत गए। इसका राज बताओ। उसने कहा राज मामूली, राज ये है कि हम हर महाज पर धावा बोलने पहले, फ्रंट खोलने से पहले दुआ मांगते खुदा से। कहले इसमें क्या बात है, दुआ तो हम भी मांगते थे। अंग्रेज ने कहा किस जबान में मांगते थे? कहा जर्मन में। और किस में? कहने लगे तुम्हें किस कमबख्त ने, बेवकूफ ने कहा है कि खुदा जर्मन जबान समझ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण साहब।